یہ جو ہمارے ازواج حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، مطہر قرآن نہیں نے ہے، انہیں مطہر نہیں، محاد مطہر نہیں، ہاں، مطہر صرف اہل بیت علیہ پھر کیا السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نا نعوذ باللہ کبھی کبھار جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان سے ہمارے پاس کالر ہیں، بسم اللہ، السلام علیکم بھائی، کالر پاکستانی، السلام ورحمۃ کیا وعلیکم نام؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوہ، کیا ٹھیک حال چال ٹھاک، ہے مولوی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ حسن اللہ یاری صاحب، جی کیا جی بھائی، جی، کیا اللہ حال کا چال ہے؟ احسان۔ آپ وہ آپ ٹھیک پہلے بھی کال ٹھاک؟ کر چکے آپ ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ تصویر بدل دیا آپ نے، علی خلیفہ علی فیضان، علی فیضان۔ طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں؟ مزاج الحمدللہ، مولا کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، جماعت عمریہ کے ساتھ بات ہوتی ہاں ہے، ان کو جواب دیتے ہیں ہاں جی، انشاءاللہ تبارک و تعالی، شیعوں کی سرفرازی ہوتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ بسم اللہ کریں۔ ہاں جی، تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ جو ہمارے جو کتب کے اندر سے جو ہے نا وہ باتیں بتاتے ہیں، تو کبھی آپ اپنے کتب سے بھی باتیں بتائیں نا جو غلط باتیں ہیں، ہماری کتب میں جس غلط طرح باتیں ہاں، جس طرح انوار جو نعمانیہ کے اندر لکھا ہوا، ہاں کیا انوار کیا نعمانیہ کے اندر جلد نمبر 1، پیج موتے نمبر والی 200، موتے والی نہیں حدیث؟ 237، نہیں نہیں، انوار نعمانیہ کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسالت دے کر جبریل امین کو بھیجا مولا علی کی طرف، لیکن وہ غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اچھا، انوار نعمانیہ میں اس نے نقل کیا ہے، اس نے حدیث سمجھ کے نقل نہیں کیا، وہ اس طرح نقل کیا ہے اس نے کہ یہ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں نا، مخالفین ہم پہ تہمت لگاتے ہیں، یہ تہمت اور یہ جھوٹی تہمت ہے، وہ اس نے اس طرح نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، آپ پوری بات نقل ٹھیک ہے، کریں نا، اور مثلا میں کہتا ہوں کہ کفار جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ یاری ہوں، کہتا ہے پیغمبر نبی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو خیانت ہے، ٹھیک ہے، یہ خیانت ہے، آپ ٹھیک، غداری ہے نا، میں نے کچھ کہا ہے، وہ آپ نے آدھا کاٹ دیا، آدھا جملہ لے کے آ گئے۔ انوار نعمانیہ میں ہوں، وہ تو کوئی روایت تو نہیں ہے، ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہوں، مخالفین ہم پہ یہ تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے، ہوں، تو پورا جملہ نقل کرو نا بھائی۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، اور دوسرا، یہ جو ہمارے ازواج حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، مطہر قرآن نہیں نے ہے، انہیں مطہر نہیں، محاد مطہر نہیں، ہاں، مطہر صرف اہل بیت تو علیہ پھر کیا السلام، ہے ازواج ہیں، ازواج نساء ہیں، ہاں، ہاں، تو مطہر نہیں ہے، ازواج مطہرات مطہرات نہیں ہے بھائی، آپ مطہرات کے ایک نزدیک حدیث دکھا، اور ایک حدیث لے کے دکھاؤ نا کہ آیت آ- تطہیر ان کے شان میں ہے، ایک روایت لے کے آؤ نبی نے ان کو آیت تطہیر ان کے شان میں پڑھی ہو، ایک دکھاؤ، پھر کہہ دو مطہرات، ایسے زبردستی مطہر۔ قرآن کے اندر ان جو مومنین کی جو مائیں ہیں اور حضور کی جو وائف ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، یہ اور بات ہے، امہات مطہر اور ہے، المؤمنین، امہات المؤمنین ہم مانتے امہات، ہیں کہ ہاں مانتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو امت پھر کے مائیں ہیں، امت کے مائیں ہیں، مگر یہ کہ ان کو بعد میں طلاق مل جائے تو وہ امت کے مائیں ہیں، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں مطہرات، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، مطہر اہل بیت علیہ السلام، لیکن وہ جو اس کے جو اوپر میرے عورتیں استاد، جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کی ہے، وہ امت کی مائیں ہیں، بشرطے کہ بعد میں ان کو طلاق نہ ہوئی ہو، یا بشرطے کہ بعد میں وہ مرتد نہ ہوئی ہوں، تو بلا شک بلا ریب امت کی مائیں۔ اور امیر المؤمنین ٹھیک ہے، علیہ تو السلام سے لڑنا، جہاد، ان کے خلاف قتال کرنا، یہ ارتداد ہے بھائی، اور مزید بولو۔ ہاں ہاں، تو اس کے اوپر میری استاد، میرے جو استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اسلامیات کے، تو میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر ان کی جو مائیں ہیں، جس طرح اما عائشہ ہیں، اما حفصہ ہیں، آپ جو اللہ یاری صاحب ہیں، وہ تو ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بعد میں پھر گئے، اور دوسرا ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی جو وصال کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے سوائے 4 کے۔ وہ پھر گئے، ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھر گئے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر گئے، ہاں جی، تو ارتداد ایک دفعہ آپ کے ہاں، وہ تو نبی تو صلی اللہ، وہ کیا
ارتداد صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، بخاری میں بہت سارے بخاری میں احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد مرتد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، اور حوض کوثر پہ آؤ گے تو میں کہہ دوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہے گا کہ ہمیشہ مرتد رہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ تو بخاری میں بھی ہے، وہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کے کتب کے اندر تو تمام کے تمام صحابہ کرام جو مرتد ہو گئے سوائے 4 ہاں کے، جی یہ بالکل، تو وہ آپ کے مرتد ہو گئے۔ عربی زبان میں مرتد کے 2 معنی ہیں عزیز، دیکھیں، مرتد ارتدہ یعنی پھر جانا، پلٹ جانا، ٹھیک ہے نا، وہ پلٹ گئے۔ ایک دفعہ ارتداد ہے کہ مثلا ایک شخص جا کے نبوت کا منکر ہوتا ہے، کہتا ہے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے آپ کے ابھی آپ کے یوٹیوب پہ بہت سارے ہیں نا، کہتے ہیں ایکس مسلم، وہ کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے اب ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن جھوٹ ہے، یہ بناوٹی ہے، یہ کہانی ہے، یہ کوئی واہ وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے 2 معنی ہیں۔ تو صحابہ کا جو ارتداد ہے وہ پلٹ گئے تھے اہل بیت علیہم السلام کی دوستی سے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کی طرف پلٹ گئے تھے۔ ہم نہیں کہتے صحابہ نے جو ہے وہ کیا ہو گئے، وہ بت پرست ہو گئے، صحابہ منکر ہو گئے رسالت کے، ہم یہ شیعہ نہیں کہتے، شیعہ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں، یہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ایک منٹ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ارتداد جو ہے نا، آپ کے مولوی حضرات جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں ارتداد کا صرف کس سے؟ الحاد سے، کہ یہ ملحد ہو گئے۔ بھائی وہ جو ہے ارتداد وہ بخاری میں بھی موجود ہے، میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھاؤں تاکہ آپ کو مزہ آ جائے۔ بخاری سے پیار ہے آپ کو؟ بخاری سے پیار ہے نہیں؟ بخاری شریف سے پیار ہے، پیار ہے نا؟ ہاں جی بالکل، آپ کو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے بخاری سے کوئی پیار نہیں بخاری سے مجھے پیار نہیں آپ کو پیار ہے، آپ کو یہ عشق مبارک، بھلے بخاری سے آپ کو پیار ہوگی۔ چلیے، یہ کتاب ہے بخاری، اور چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ہے کتاب الفتن، صفحہ نمبر 1249، کتاب الفتن، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، عرض کریں آپ حدیث نمبر بھی بتا دیں۔ حدیث نمبر 7049، ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا، سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا حوض پر۔ لیرفعن الی رجال منکم، آپ میں سے کچھ میرے پاس لائے جائیں گے، آپ میں سے کچھ میرے پاس لائے جائیں گے، حتی اذا اہویت لاناولہم، جب میں خم ہو جاؤں گا، میں جھک جاؤں گا ہاتھ پکڑنے کے لیے تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لا دوں، اختلجو دونی، یہ میرے سے دور ہو جائیں گے، ان کو دور کیا جائے گا مجھ سے۔ فاقول اے رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب، اے رب یعنی یا رب، یا رب، یا اللہ، یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو کیوں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ فیقول، پس اللہ خود فرماتا ہے، لا تدری ما احدثوا بعدک، لا تدری ما احدثوا بل وما ادراک ما العقبہ، آپ یا رسول اللہ، ان کی بدعت بہت عظیم ہے، ان کی بدعات، ان کی جرائم بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس طرح کے روایات بخاری میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ تو بخاری کی بھی روایت ہے میرے عزیز۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اگر مرتد ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس خود پھر تو اگر نبی سچا ہے تو اس نے خود خبر دی ہے، لیکن ہم نہیں کہتے یہ ارتداد جو ہے، یہ اس طرح کا ارتداد تھا کہ یہ لوگ جا کے کیا بھئی انہوں نے قرآن کا انکار کیا، انہوں نے کوئی دوسرا دین اختیار کیا، نہیں، ان کا ارتداد کس طرح کا ارتداد تھا؟ دنیا پرستی کی ارتداد ہے، وہ بھی میں حدیث آپ کو دکھا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں، آپ بات کریں کچھ، میں وہ بھی حدیث آپ کو دکھا دوں گا۔ ہاں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اصول من الکافی جلد نمبر 1 اور پے نمبر جو 28 کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کبھی کبھار جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بخاری میں اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، کافی میں اللہ کس صفحے میں؟ ہاں جی، اصول من جلد نمبر 1 پے نمبر 28 کے اوپر، صفحہ نمبر 28 جلد نمبر 1۔ ہاں جی، اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے،
کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. یہ بھائی آپ غلط بول رہے ہیں. اس طرح سفر میں ابھی دکھاتا ہوں سفر نمبر اور 28. پتا کس نے، آپ نے خود دیکھا ہے یا کسی نے آپ کو بتایا؟ سچی بات بتاؤ. خورشید عالم صاحب نے. کس نے؟ خورشید عالم نے کہا نا. ہوں، آپ اس سے کہہ دیتے کہ وہ اسکین آپ کو بھیج دیتے. میں ابھی آپ صفحہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی. اور بھائی اپنی آنکھ سے ہاں دیکھ جی کے بولا کرو یار. وہ آپ کے مولوی بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 الجزء ہاں جی الاول، ٹھیک ہے نا؟ الجزء ہاں الاول، جی چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 28 ہے. صفحہ ہاں نمبر جی 28. ہاں یہاں پہ کہاں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. لیس بین الایمان والکفر الا قلة العقل وكيف ذلك ابن رسول الله ان العبد ليرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته لله لاتاه الذي يريد في اسرع من ذلك. پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. یہ صفحہ نمبر 28 ہے بھائی یہ اس طرح نہیں ہے. اس میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. پتہ نہیں خورشید عالم اس کے ذہن میں کیا ہے. آپ خود دیکھ اور لو نا اپنی آنکھوں تیسرا، سے پھر. ہاں ہاں حیات القلوب جو علامہ باقر مجلسی صاحب کی ہے کتاب، ہاں اس کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر تعریف قرآن کے اوپر جلال. کافی زیادہ بات ہوئی ہے. وہ تم نے خورشید آپ کے تو آپ نے خورشید عالم کو فون کیا، اس نے آپ کو سوالات دیے ہیں؟ سچی بات بتاؤ یار. نہیں، انہوں نے مجھے سوالات نہیں دیے، لیکن صرف اتنی بات ہوئی. وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ کوئی پتہ نہیں ہے ان کا عقائد کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہے. اور انہوں نے کیوں نہیں اور معلوم؟ تفسیر کیا تفسیر نہیں معلوم؟ اس کو نہیں انہوں نے معلوم کہا. نا. ہاں، شیعوں کا نہیں معلوم. شیعوں کی کتابیں ہیں بھائی، وہ کیوں نہیں کہتا معلوم؟ وہ کہتے ہیں تفسیر یاشی والے نے لکھا ہے کہ حضور کے جو قول و فعل میں تضاد تھا، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے تفسیر یاشی والے نے. بھائی کوئی ریفرنس دے دو تو ہم دیکھ کے بتائیں نا. اس طرح تو نہیں ہوتا. اب عیاشی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ تو کوئی کافر ہی کہے ایک گا منٹ بھائی. اگر تفسیر اگر یاشی انہوں نے کہا. ہاں اگر انہوں نے کہا ہے، اگر اس طرح کوئی کہتا ہے تو ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے. اگر کوئی کہتا ہے، لیکن عیاشی یہ نہیں کہتا بھائی. یہ سب جھوٹ ہے، تہمت بہتان ہے. تم یار تم آپ یہ کریں نا کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پھر سوال کرو نا. آپ کے علماء جھوٹ بولتے ہیں بھائی کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں. وہ کتاب اس سے اسکین مانگو نا. اس سے کہہ دو وہ کتاب کا اسکین آپ کو بھیج دے تاکہ خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس کے علاوہ یہ جو ایک میں واقعہ میں نے خود پڑھا ہے، یہ حیات القلوب کے اندر ہے کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب پیدا ہوئے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے جو ہے وہ دودھ مبارک تھا، تو وہ جو ہے نا نہیں چل رہا. تو جناب ابو طالب نے اپنی وہ میل چھاتی سے وہ حضور کو لگایا تو ان کے اندر سے ہاں دودھ آیا. تو اس کے ہاں بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ کیا اشکال کیا ہے؟ مشکل کیا ہے اس میں؟ اس میں اشکال وہ اس میں اشغال ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو حضور کی جو ہے نا وہ توہین ہو رہی ہے کہ جناب ابو طالب کا وہ جو ہے نا وہ دودھ نوش فرما رہے ہیں. جی میں آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اصول وسلم من کافی. ہاں ہاں کافی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو کوئی دودھ دینے والا ان کو نہیں ملتا تھا. تو ان کو کوئی عورت دودھ دیتے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بچہ جو تھا بڑا ٹھیک بے ہے. قرار تھا. ہاں بچہ بے قرار تھا. میں اس کو حدیث آپ کو دکھاؤں صلی اللہ علیہ ٹھیک. وآلہ وسلم. تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو اپنے گود میں لیا تھا. تو بچہ جو ہوتا ہے اس کو ہوں، اس کے منہ میں جو بھی آپ ڈال دیں وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو اس نے ہاں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھاتی مبارک تھی، اس کو اپنے ہوں، سینے میں لیا. تو اللہ کے حکم سے وہاں سے دودھ جاری ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ ہوں. علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیا اس کی جو ہے شکم مبارک اس سے سیر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے.
آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر، بھلے پھر اس جب تک وہ ایک وہ آئی نا وہ عورت حلیمہ سعدیہ جب ملی تو پھر وہ ان کے پاس چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ روایت یہ ہے کتاب اصول کافی میں جز نمبر 1 میں، یہ ہے صفحہ نمبر 448 میں حدیث نمبر 27. وہ حدیث یہ ہے حدیث نمبر 27، وہ جس حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں. اچھا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھاتی سے انہوں نے دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مرد کے سینے سے بھی دودھ جاری ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے ویکیپیڈیا میں ایک میڈیکل انٹری ہے، یہ ہے اگر آپ دیکھیں نا گلیکٹوریا کے عنوان سے، یہ اس کے اسپیلنگ ہے، وہاں پہ آپ کو مل جائے. اس کو میل لیکٹیشن بھی بولتے ہیں، میل لیکٹیشن. ہاں، تو مرد کے سینے سے دودھ جاری ہونا، اور یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ مرد کے سینے سے بھی جاری ہو جائے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب ہے مرآت الجنان وعبرۃ الیقظان فی معرفت ما یعتبر من حوادث الزمان، الجزء الرابع. اچھا، یافعی صاحب کی کتاب ہے، بہت مشہور معروف کتاب ہے، علماء کے حالات پر ہیں. دارالکتب العلمیہ میں سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 200 میں یہاں پہ ذکر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو محمد عبداللہ دلاوی ایک صاحب کرامت عالم ہیں، ان کے متعلق انہوں نے نقل کیا. وہ فی السنۃ المذکورہ، اسی سال میں وفات ہو گئی ہے صاحب الیمن شیخ القراءات، قراءات کے بہت بڑے عالم اور یمن کے عالم، ومعدن البرکات، برکات کے معدن، یا صاحب الیمن، یا یمن بولتے ہیں، برکت کو بولتے ہیں، صاحب یمن، صاحب خوبیوں کا صاحب. مقرئ حرم اللہ تعالی، جو مکہ مبارکہ میں، مکہ مشرفہ میں کیا تھا، یہ وہاں پہ قراءت قرآن کے یہ شیخ تھے، استاد تھے. وہ محقق قراءت کتاب اللہ عز وجل، اور کتاب اللہ کے یہ محقق تھے. الشیخ الکبیر السید الشہیر ابو محمد عبداللہ المعروف بالدلاوی. اچھا، کان من ذوی الکرامات العدیدات والمناقب الحمیدات، یہ صاحب کرامات عالم تھے اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں. یقال انه ممن سمع رد السلام من سید الانام علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة والسلام. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے ان پہ کو جواب سلام آیا تھا. انہوں نے سلام دیا تھا تو سب لوگوں نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے ان کو جواب سلام آیا تھا. اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے متقی تھے. وَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ فِي ضُحَى كُلَّ يَوْمٍ أُسْبُوعًا بَعْدَ فِرَاغِ الطَّلَبَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ. میں نے دیکھا تھا، ان سے ملاقات میری ہوئی تھی، اور یہ ہر روز بلی چاشت کے قریب، ظہر کے قریب، ظہر سے پہلے جب درس قرآن سے فارغ ہوتے تھے تو یہ 7 دفعہ طواف کرتے تھے کعبہ کے. وَكَانَ قَدْ انْحَنَى انْحِنَاءً كَثِيرًا، اور ان کی کمر بالکل جھک گئی تھی. فَإِذَا جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ زَالَ ذَلِكَ الْإِنْحِنَاءُ وَقَبَّلَهُ. لیکن کمر ان کی بالکل جھکی ہوئی تھی، لیکن جب یہ حجر الاسود کے قریب پہنچ جاتے نا بوسہ دینے کے لیے، تو پھر ان کا کمر بالکل راست ہو جاتا تھا، کمر ان کو بالکل سیدھا ہو جاتا تھا. وَكَانَ يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ کرامات، اور لوگ کہتے تھے ان کی کرامات میں سے یہی ایک کرامت ہے. وَمِنْهَا، اور ان کی کرامات میں سے یہ ہے، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ طِفْلٌ غَابَتْ أُمُّهُ عَنْهُ، ان کے پاس ایک بچہ تھا، اس بچے کی ماں جو ہے کہیں چلی گئی، غائب ہو گئی بچے کی ماں. فَبَكَى، بچہ رونے لگی. فَدَرَّ ثَدْيُهُ بِاللَّبَنِ، تو اس شیخ نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، ماں نہیں ہے، ماں غائب ہو گئی ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس کے سینے سے، اس کے اپنی چھاتی سے، اس شیخ کے چھاتی سے دودھ جاری ہو گیا ہے. فَأَرْضَعَ ذَلِكَ الطِّفْلَ حَتَّى سَكَتَ، تو اس نے بچے کو چھاتی سے لگایا تاکہ وہ طفل ساکت ہو جائے. وَلَهُ كَرَامَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ، اور کرامات اس کے بہت زیادہ ہیں، دوسرے بھی کرامات ہیں. تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کرامات میں سے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے، علادۃ النحر فی وفیات اعیان الدہر، تالیف ابی محمد طیب الحجرانی الحضرمی الشافعی، مجلد نمبر 6.
छाप दारुल मिनहाज सन 2008 में छपी है। यहाँ पर अब्दुल्लाह अद-दलासी की जिंदगी है। अब्दुल्लाह अद-दलासी सफ़ा नंबर 148 में। अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल हक मुक़रिउ मक्का व आबिदुहा, ये भी मक्का मुकर्रमा में एक बहुत बड़े आबिद थे। वकअन्नहु कान इंदहु तिफ़्लुन गाबत उम्मुहु अन्हु फबका तिफ़्ल फदर्र सदियहु बिल्लबनी व अर्ज़अ ज़ालिका तिफ़्ल हत्ता सकता। उसके करामात में से यही है कि उनके पास एक छोटा बच्चा था, बच्चे का जो माँ है वो गायब हो गई, नहीं थी, तो बच्चा रो रहा है। तो एक दफ़ा उसने देखा कि उसकी छाती से दूध जारी हुआ है, तो उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया, तो उस बच्चे ने पिया वो दूध, वो बच्चा, उसका पेट जो है सैर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसमें से एक इश्काल यहाँ पे लेते हैं बाज़ जमात उमरी के शियों के नज़दीक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनके जो है उनकी, क्योंकि उनकी दूध पिया है तो वो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, क्योंकि उनकी रज़ा साबित हो गई। तो ये बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि सिर्फ औरत की दूध रज़ा में महरम होने का सबब बनता है। मुलाहिज़ा फरमाइए किताबुल उम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़िई जो शवाफ़े का इमाम है उसकी किताब है, मुतवफ़ा है ये सन 205 में, ये सफ़ा 2001 में दारुल बका में छपी है ये किताब। जुज़ उस-सादिस अन-निकाह ar-रिज़ा, किताब ar-रिज़ा। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए किताब ar-रिज़ा में सफ़हा नंबर 71 में क़ाल शाफ़िई ने फरमाया बल इन्नमा युहर्रिमु लबनुल आदमियात बोलते हैं औरतों को, कि औरतों की दूध जो है, औरतों की दूध, आदमी नहीं बोला, आदमियात, औरतों की दूध जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी से क्या होता है, कोई शख्स महरम बन जाता है। और क्योंकि कुरान ने फरमाया व उम्मुहातुकुम अल्लती अर्ज़अनकुम, वो माएँ जो आपको दूध दें। अगर कोई मसलन शख्स किसी मर्द का दूध पीता है, क्योंकि ये तो साइंटिफिक लिहाज से साबित है, उलमा के करामात में भी है कि उसके छाती से दूध ज़ाहिर हुआ है, तो अगर उससे पिए तो उससे महरम नहीं बनता, आपका रज़ाई भाई नहीं बनता। फिर सफ़ा नंबर 99 में शाफ़िई फरमाते हैं अर्रजुलु युरज़िउ मिन सदिही, अगर किसी मर्द के छाती से कोई दूध पीने, वला अहसबु अन यंज़िलु लिर्रजुलि लबन, वो कहता है कि मेरे गुमान में ये तो नहीं है कि किसी मर्द के छाती से दूध नाजिल हो जाए। फ़इन नज़ल लहु लबनुन फ़अर्ज़अ बिही मौलूदतन करहत लहु निकाहु वलदिही वलदुहा फ़इन नकाहा लम अफ़सखु लिअन्न अल्लाह, कहते हैं कि अगर किसी मर्द के छाती से दूध नाजिल हो जाए तो इस सूरत में सिर्फ कराहत है कि वो उसकी बेटे के साथ शादी करे, लेकिन अगर शादी करे तो मैं उसको फसख नहीं करता। लिअन्न अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ज़करा रिज़ा अल वालिदात, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों का रिज़ा जिक्र किया है। वल वालिदातु इनाथ, और वालिदात क्या हैं, औरतें जो हैं वो औरतें जो है मुअन्नस हैं। वल वालिदून गैर अल वालिदात, और मर्द का दूध जो है, मर्द का दूध ये उसका सबब नहीं बनता, हुर्मत का सबब नहीं बनता। ये किताब है रौज़तुत तालिबीन, तालिफ यहया इब्न शरफ an-नववी, जुज़ सादिस। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए अजीज, सफ़ा नंबर 419 में फिर रिज़ा फ़ी अरकानिही व शुरूतिही व अम्मा अल-अरकान फ़ी थलाथा, रिज़ा के अहकाम में फरमाते हैं शर्तुल अव्वल कौनुहु इम्राअतन, रिज़ा के शर्त में कि तहरीम का सबब बने, महरमियत का सबब बने, यह है कि औरत का दूध हो। फरमाया वला यहरुमु लबनुर रजुली ऐज़न अला सहीह, फरमाया कि मर्द का जो दूध है वो सबब तहरीम नहीं बनता। अच्छा, तो बहरहाल ये एक करामत है, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा है